بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکی ہلکی ہاتھوں سے مالش کرو۔ آنکھوں کے گرد حلقوں سے نشان ختم ہو جائیں گے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ جیولری کے باکس میں اگر ایک چوک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جیولری کبھی کالی نہیں ہوتی۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، دانت چنبل، برس وغیرہ۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جانوروں، چونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس سے پھٹکری سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے تاکہ دوبارہ جب آپ روٹی بنائیں تو توا بالکل صاف ہو۔ اگر عورت ناف میں لہسن رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر یا آپ کے بدن پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔
मच्छर और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। उल्लू को देखते रहो तो 90 साल तक नज़र तेज रहेगी। रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें और सुबह इसे पी लें। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पानी पीने के बाद 10 मिनट के अंदर पेशाब नहीं आता तो समझ जाएं कि ये मैदा खराब होने की अलामत है। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगा देने से आपके दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। जिन अफराद के हाथ या पांव सुन्न होते हों तो वो रोज़ाना सुबह के वक्त 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा लीमू निचोड़कर पी लिया करें। औरत बैठकर झाड़ू लगाए तो उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। खड़े होकर झाड़ू लगाने से कमर की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो औरत माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खा लिया करे। इससे वो हमेशा जवान रहेगी। हमेशा खुराक ऐसी खाएं जिस खुराक के अंदर तेज़ाबियत कम से कम हो। मटर खाने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्ज़ी बेहतर है। झूठी कसम खाने से घर में नहुसत आती है। हरी सब्जियां मसलन मटर, खीरे और पालक वगैरह खाने से डिप्रेशन को दूर भगाया जा सकता है। टांगों में दर्द है या फिर लिकोरिया हो जाता है तो रोज़ाना सुबह के वक्त 8 या 10 बादाम खा लिया करें। इससे लिकोरिया की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। कानों और आँखों की खुजली को दूर करने के लिए पैरों के अंगूठे पर और कानों में और नाक में हल्का हल्का सरसों का तेल लगाने से खुजली दूर हो जाती है। नहाने से कबल पानी में नमक शामिल कर लेने से खारिश नहीं होगी। अजवाइन खा लिया करो, हड्डियों पर गोश्त कम नहीं होगा। जो लोग रोज़ाना सुबह उठकर नहाते हैं इससे उनको कभी भी एलर्जी या फिर खारिश का मसला नहीं होता। सुबह उठकर नहाने से इंसान का सारा दिन फ्रेश गुजरता है। पेशाब के इन्फेक्शन में फालसे का जूस पिया करें। निहार मुँह खीरा खाएं, मोटापा ख़त्म हो जाता है। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट ख़त्म हो जाती है। बकरी का दूध बदन को बेतहाशा ताकत देता है और बकरे का गोश्त इंसान को ताकतवर करता है। सब्ज़ी में लौकी बेतहाशा ताकत देती है। गर्मियों में लौकी की सब्ज़ी का इस्तेमाल करने से गर्मियों में पसीना भी कम आता है। खड़े होकर पेशाब करने से दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर जिस्म पर जलन हो रही हो तो मेहंदी के पत्तों को पीसकर लगाने से जलन में आराम मिलता है। 70 साल वाली औरत चेहरे की रोज़ाना जैतून के तेल से मालिश किया करे। 7 दिन बाद चेहरा 17 साल जैसा नज़र आ जाएगा। जो लोग दिमाग के तेज़ होते हैं उनकी लिखाई बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और वज़न भी कम रहता है। मूली का रस धुंधलापन, जाला, मोतिया वगैरह को शिफा देकर नज़र को तेज़ कर देता है। जो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। जिनको भूख ना लगती हो वो निहार मुँह माल्टे खाएं, भूख लगना शुरू हो जाएगी। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसबगोल का छिलका लगातार नहीं खाना चाहिए। ये जिस्म के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, बल्कि 1-2 दिन छोड़कर या फिर कभी कभार खाना चाहिए। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाएगी। जो दही का इस्तेमाल करते हैं उसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। खीरा शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। सर्दी के मौसम में जब मौका मिले तो धूप में बैठ जाओ। ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है
اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کے تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور نہ ہی اس سے موٹاپا آتا ہے۔ جو لوگ چاولوں کو ابال کر نہیں کھاتے تو اس سے ان کی چربی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کے فالتو بال غائب ہو جاتے ہیں۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، اگر آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل ڈال دیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل چلا کریں، گھر کے صحن میں یا پھر باہر چہل قدمی ضرور کیا کریں، لمبی لمبی سانس لے لیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو، برکت ہوگی۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو 50 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر راز نہیں رکھ سکتی۔ ٹھنڈا پانی معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جائے گی اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیا کرو، جسم گورا رہے گا۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کریں، کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ بیگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے پھر غسل کریں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کر دیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیابی کروا دیتا ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل اپنے چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت میں بھی نکھار آ جائے گا۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بچے کو شہد چٹاؤ تو بچہ تندرست رہے گا۔ مٹی کی کٹوری میں بادام پیس کر پمپلس پر لگانے سے پمپلس اور ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔
टमाटर खाने से पट्ठों का दर्द दूर हो जाता है। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबा लेने से मतली और के का मसला नहीं होता। दिल कमज़ोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। किक्कर की लकड़ी को चबाने से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। हल्दी अंदरूनी चोटों, ज़ख्मों और पेट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर गोश्त को लंबे अरसे तक बगैर फ्रीज़र के महफूज करना चाहते हैं तो गोश्त पर नमक लगाकर इसको धूप में सुखा लें और खुश्क करके खाएं। ये गोश्त आपको बहुत फ़ायदा भी देगा और लंबे अरसे तक ख़राब होने का डर भी नहीं होगा। अपने घर से कूड़ा क्रिकेट उठा दिया करो क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। कमर, पट्ठों, जोड़ों और मोहरों के दर्द का ज़बरदस्त टोटका। सुहांजा, किक्कर की गोंद, देसी अजवाइन 50 ग्राम तमाम चीज़ें लेकर पीस लें। सुबह शाम दही में 1 चम्मच मिलाकर खा लें। इससे आपको जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, मोहरों के दर्द के लिए ज़बरदस्त टोटका है। शुतुरमुर्ग के परों को घर में लटका दो, घर में नहुसत कदम भी नहीं रखेगी। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम होती है। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। जिनके जिस्म में खून की कमी हो जाए वो सुर्ख शलजम खाया करें। पानी पीकर फ़ौरन सोने से दिमाग को नुकसान पहुंचता है। थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें। अब इसमें भुने हुए चने बारीक पीसकर हलवा बनाकर खाएं। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है तो बाकायदगी से बादाम खाया करें। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम हो जाएगी। करेले का पानी दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आँखों में कशिश आती है। मुश्किलात, परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाता है। रात को ठंडा खाना नींद को मुतासिर करता है। अंगूठों पर सरसों का तेल या फिर जैतून का तेल लगा देने से 100 साल तक नज़र कमज़ोर नहीं होगी। शहद को सिरके में मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं। अब इसे दांतों पर मल लीजिए। इससे दांतों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और पिलाहट भी दूर हो जाएगी। बिल्ली को गोद में ज़्यादा रखोगे तो मैदे में गर्मी ख़त्म हो जाती है। बादाम का तेल गालों पर लगाओ, गाल नरम हो जाएंगे। जो रोज़ाना 7 खजूरें खा ले उस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज़ करता है। मसाने की कमज़ोरी हो या पेशाब के कतरे आए तो निहार मुँह दही के अंदर इसबगोल का छिलका शामिल करके इस्तेमाल करें। खाने के बाद पानी पीने से बहुत सारे लोगों में अक्सर मोटापा आ जाता है। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म में कभी थकावट नहीं होगी। अगर चाहते हो कि कपड़े धोने के बाद चमक ना उठे तो इन्हें नमकीन पानी से धोएं। दूध गर्म करें। अब इसमें चंद दाने सौंफ के डालकर इसे अच्छी तरह बॉयल करके रात सोने से पहले पी लें। इससे पेट की सफाई हो जाएगी, पेट की चर्बी कम होगी, पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ इससे मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। जो लोग सौंफ और दूध का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते क्योंकि सौंफ के इस्तेमाल से चेहरे और बदन की जिल्द पर झुर्रियाँ बहुत कम आती हैं। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा हो जाएं वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। कमर का दर्द हो या पट्ठों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लिया करो। कमर दर्द से छुटकारा हासिल हो जाएगा। चेहरे की छाइयाँ और दाग धब्बे दूर करने के लिए चेहरे पर करेले का रस लगा दें। इससे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। शुगर के मरीज़ों के लिए इलायची खाना निहायत मुफीद है। अरबी कहते हैं कि पानी वहाँ से पियो जहाँ से घोड़ा पानी पीता है क्योंकि घोड़ा नापाक पानी को मुंह नहीं लगाता। इसबगोल का छिलका लगातार नहीं खाना चाहिए। ये जिस्म के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, बल्कि एक दिन छोड़कर या फिर कभी कभार खाना चाहिए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक प्यारा सा नाम लिख दें। पानी में नमक शामिल करके
بال دھونے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کریلے کے بیج کھایا کرو، یہ زندگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ لوکی کے بیج کھانے سے خارش کیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کر دیا کرو، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی، آپ کے چہرے سے داغ دھبے ختم ہوں گے اور اس کے استعمال سے آپ کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن لگا دیں، 15 منٹ کے بعد چھنی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس میں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ انار کا جوس مسلسل پیتے رہیں گے تو یہ آپ کے جسم سے کمزوری کو ختم کر دے گا۔ انار جسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں پر لیموں کا رس مسل دیں، اس سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں پڑیں گے اور اس سے آپ کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگانے سے اس سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ چمیلی کا تیل سر پر لگاؤ، اس سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ پپیتے کا رس پیا کرو، سخت قبض بھی ہو تو کھل جائے گی۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پینا بے حد مفید ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر سہارے کے بیٹھا کرو، اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ جس گھر میں تتر اور بٹیر ہو وہاں رزق بے پناہ آتا ہے۔ جو چقندر کا رس پی لیتا ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ شام کو کھجور کھاؤ، اس سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے ہیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ بالکل نرم رہیں گے اور پھٹیں گے نہیں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ دوسروں کو جج نہ کرنے والے لوگ بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو یہ باتیں سیکھ لو، کامیابی حاصل کرو گے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو، اپنے کام پر دھیان دو، کسی کی باتوں پر دھیان مت دو۔ روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% تک کم ہوتا ہے۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کمزور کر سکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لو، 1 ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین 1 چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں، اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔